بسم الله الرحمن الرحيم. أن ستا نازل الأنصاب كيف فرات الإمكان من حياتنا أيوة رب يسر ولا تكسر وتمل خير وبك نستعين ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والطين وسيدنا وطبيبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهركم تطهيرا. ولعن الله والأعداء أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي مع الحق والحق مع علي صلوات. دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. میں نے آپ کو بالکل ایسے ہی سبق سنانا ہے جیسے آپ رات کو ٹیلی ویژن آن کریں اور نیوز چینل لگائے تو اس پہ ایک لائن چل رہی ہوتی ہے ہیڈ لائنس. وہ آپ کو ہیڈ لائنس خود ہی سناتے ہیں, سمجھنا آپ نے خود ہوتا ہے. میں نے کہا جلدی جلدی ہیڈ لائنس سنانی ہے. صلوات پڑھ مل کر آواز حمد ہے اس اللہ کی جو ہر طرح سے لائق حمد ہے. درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مشتبہ بندوں پر کہ جن بندوں نے وحشی کو انسان, انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا. جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو مقداد بنایا, بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا, بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا, مجبور کو سینے سے لگایا تو مختار بنایا. کروڑوں درود و سلام اس اللہ پر, اس اللہ کے ان چنے ہوئے بندوں پر جن بندوں نے منکر کو دیکھا تو پھر نار کر دیا, ہم سب کو دیکھا تو آزادار کر دیا. دنیا فضائل کی طرف قدم بڑھاتی ہے, فضائل مولا علی کو سجدہ کرتے ہیں. دنیا بلندیوں کی طرف سر اٹھا اٹھا کے دیکھتی ہے, بلندیاں علی کے قدموں پہ سجدہ کرتی ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر علی چاہتے کہ میں کعبے میں آؤں تو علی کی ماں قدموں سے چل کر کعبے میں جاتی. علی کی ماں کی قدموں کی آہٹ سن کر دیوار کعبہ کا رستہ دینا اس بات کی دلیل ہے کعبہ چاہتا تھا علی مجھ میں آئے, کعبہ چاہتا تھا علی مجھ میں آئے. اگر علی کی تمنا ہوتی کہ انما ولیکم اللہ والی آئے تو میں علی اپنے اوپر اتاروں تو علی سواری کو ڈھونڈنے کے لیے خود مسجد سے نکل کر مدینے کی گلیوں میں پھرتے. حالت رکوع میں سوالی کا آگے سوال کرنا, جناب علی کا انگوٹھی زبات میں دینا اس بات کی دلیل ہے قرآن چاہتا تھا میں علی کے ساتھ رہوں, قرآن چاہتا تھا میں علی کے ساتھ رہوں. اور دیکھیے جو جناب علی کے فضائل ہے وہ کتابوں میں موجود ہے, لیکن جو قرآن نے فضائل سنائے میں وہ سنانا چاہتا ہوں, کیونکہ علی کے فضائل کی ذمہ دار کوئی کتاب نہیں, علی کے فضائل کی ذمہ دار راوی کوئی راوی نہیں, علی کے فضائل کی ذمہ دار ترمذی, بخاری شریف, امام الکافی, کوئی کتاب علی کے فضائل کی ذمہ دار نہیں. کیونکہ علی نے نہیں کہا تھا, کیونکہ رسول اللہ نے نہیں کہا تھا علی مع الکافی, رسول نے نہیں کہا علی مع شافی, رسول نے نہیں کہا علی مع الکافی, علی مع البخاری, علی مع المسلم, رسول نے کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی. دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں, بھائی جان مجھے اشارہ کر رہے ہیں, میں ساری تقریر چھوڑ کر آخری جملہ سنا کے طالب دعا کہ قرآن قرآن قرآن
کتابوں میں اولا بن کے آیا، علی کائنات میں مولا بن کے آیا۔ قرآن مکہ میں نازل ہونا شروع ہوا، علی مکہ کی سرزمین کعبہ میں آئے۔ قرآن میں انبیاء کا ذکر ہے، علی وارث انبیاء ہے۔ قرآن میں انبیاء کی صفات کا ذکر ہے، علی وارث صفات حامل صفات انبیاء ہے۔ قرآن میں آدم کا علم کا ذکر ہے، قرآن میں نوح کے علم کا ذکر ہے، قرآن میں موسیٰ کی ہیبت کا ذکر ہے، قرآن میں یوسف کے جمال کا ذکر ہے۔ اور میرا علی وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ الى نوح فی علمہ الی یوسف فی جمالہ الی محبتہ فی یوسف فی موسیٰ، یعنی کہ کہنا چاہ رہے تھے جو دیکھنا چاہتا ہے آدم کا علم، جو دیکھنا چاہتا ہے نوح کا علم، جو دیکھنا چاہتا ہے موسیٰ کی ہیبت، جو دیکھنا چاہتا ہے یوسف کا حسن جمال، فینظر الی علی بوجہ علی، وہ دیکھے میرے بھائی علی کی سیرت کو، وہ دیکھے میرے بھائی علی کی سیرت کو۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، یعنی کہ جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا۔ اگر علی ممبر پہ قرآن ممبر پہ، علی زمین پہ قرآن زمین پہ، علی نیچے قرآن نیچے، علی مسجد میں قرآن مسجد میں۔ توجہ، علی مسجد میں قرآن مسجد میں۔ اگر حق آپ کا ساتھ دے اور آپ ہاتھ اٹھا کے مولا کو خراج عقیدت پیش کریں تو میں آپ کو جملہ سماعت فرماؤں، اگر قرآن سے کسی نے ہدایت، کسی نے قرآن سے بیعت مانگی تو اس نے علی سے بیعت مانگی، اور اگر کسی نے علی سے بیعت مانگی اس نے قرآن سے بیعت مانگی۔ اگر کسی نے علی سے جنگ کی اس نے جنگ علی سے نہیں کی، اس نے جنگ قرآن سے کی ہے۔ میں چلے مثال سے بات واضح کروں۔ مثال یہ ہے کہ ہم 5 آدمی اگر سفر پہ روانہ ہو، 5 میں سے 4 گہرے سید ہو اور 1 سید ہو، اس کے ہاتھ میں قرآن ہو۔ جب اس کے ہاتھ میں قرآن ہوگا تو آپ بول کر بتائیے آگے کون ہوگا؟ وہی قرآن والا سید۔ ہم ایک منزل پہ پہنچے، ہمیں ایک ممبر مل گیا، اب آپ بتائیں ممبر پہ بیٹھے گا کون؟ وہی قرآن والا سید ممبر پہ بیٹھے گا۔ بس قرآن علی کے ساتھ ہے، اگر علی پیچھے تو قرآن پیچھے، اگر علی نیچے اور کوئی ممبر پہ بیٹھ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے نعوذ باللہ علی کی توہین کر دی، اس نے علی کی توہین نہیں کی، اس نے قرآن کی توہین کر دی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ سوال بات پڑے مل کر اس نے علی اور جناب ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، یہ مفسر قرآن ہے، بچوں کو بتانے کی مفسر قرآن، عالم اسلام کے 73 فرقوں میں عالم اسلام میں سب سے بڑے یہ مفسر، رسول اللہ کے چچا کے بیٹے تھے اور حضرت علی کے شاگرد تھے۔ جب ان کی حدیثیں پڑھنا شروع ہوئی، ان کی تخلیق ہوئی تفسیروں کو پڑھنا شروع کیا تو ان کی تمام تفسیریں اسی جملے سے شروع ہوتی ہے کہ میں نے سنا زینب بنت علی سے۔ اور حاکم شام نے انہیں بلایا، بلا کے کہا کہ میں نے سنا ہے تم علی کی تعریف کرتے ہو، اب علی کی تعریف نہ کرنا۔ ابن عباس خاموش۔ اس نے پھر کہا علی کی تعریف نہ کرنا، مجھے پسند نہیں۔ ابن عباس خاموش۔ انہوں نے پھر کہا اگر علی کی تعریف کی تو میں سزا دوں گا۔ ابن عباس نے کہا اگر تم مجھ سے علی کی تعریف چھڑوانے کا کہہ رہے ہو تو اس کا کیا مطلب میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ توجہ کیجیے، میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ اس نے کہا صلوات پڑھے مل کے باز میں، ایک بار مل کے تمہارے صلوات پڑھے۔ آخری جملہ اس نے کہا کہ قرآن پڑھو، علی کی تعریف نہ کرو۔
اس نے کہا میں کیسے نہ کروں؟ اگر علی کی تعریف بند کروانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے قرآن بند کرواؤ۔ کہتے ہیں قرآن کیوں بند کرواؤں؟ علی کی تعریف اور ہے، قرآن اور ہے۔ تو جناب ابن عباس نے فرمایا تم نے نہیں سنا رسول اللہ نے فرمایا تھا علی و مع القرآن والقرآن و مع علی۔ بس اللہ محترم، جب تک مصائب نہ پڑتے ہیں وہ بھی راضی نہیں ہوتی جو دور سے آتی ہے اور دیر سے جاتی ہے، جو دور سے آتی ہے اور دیر سے جاتی ہے۔ والدین کی بڑی حسرت ہوتی ہے، بچہ چھوٹا ہو حسرت ہوتی ہے اس کو چلتا دیکھوں، اجرکم اللہ، حسرت ہوتی ہے نا، چھوٹا بچہ ہوا چھوٹی اولاد ہے، حسرت ہوتی ہے کہ میں اس کو چلتا دیکھوں۔ بچہ جوان ہو حسرت ہوتی ہے اس کے چہرے دیکھوں۔ اس غریب کا نام حسین ہے جو نہ اصغر کو چلتا دیکھ سکا نہ اکبر کے چہرے دیکھ۔ اجرکم اللہ۔ میرے بعد طویل سے مصائب آپ کو سنائیں گے قبلہ۔ میں جناب علی اصغر کی ایک روایت پڑھ کر طالب دعا، قیامت صغریٰ کتاب کا نام ہے، اہل سنت نے لکھی، وہ لکھ کے رو پڑا۔ کہتا ہے کہ کربلا کے میدان میں کام دو تھے، حسین اکیلا تھا۔ ایک کام تھا قبر بنانا، دوسرا تھا اصغر کو پکڑ کے رکھنا جب تک قبر بنے۔ کہا یا تو حسین نے اصغر کو کربلا کی گرم زمین پہ رکھا ہوگا یا پھر اصغر کو رباب کو پکڑایا ہو۔ دیکھیں وہ حسین جس نے اکبر کے سینے سے برچھی نکالی، آپ کو یاد نہیں کیا؟ وہ حسین جس نے عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے لیکن آپ کو یاد نہیں کیا؟ وہ حسین جس نے قاسم کو چن لیا، عزادارو آپ کو یاد نہیں کیا؟ کب یاد کیا؟ جب اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے، آواز دے کے کہتے ہیں اے میرے شیعو، کاش تم کربلا میں ہوتے، تم دیکھتے میں اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ بس دارو تاریخ حضرت علی اصغر کو دفن کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ حسین جو اون محمد کو کربلا سے 11 کلومیٹر دور چھوڑ آئے، وہ حسین جس نے علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی دفن نہیں کیا، وہ حسین جس نے عباس کے بازو اٹھائے لیکن دفن نہیں کیا، وہ حسین جس نے قاسم کو چنا لیکن دفن نہیں کیا۔ اصغر کو دفن کرنے کی کیا مجبوری تھی؟ ایک ہی بات ملتی ہے کہ اسی لیے دفن کیا کہ بعد میں گھوڑوں سے لاشوں کی پامالی کی جائے گی۔ کاش اصغر کا لاشا پامالی سے بچ جائے، لیکن انہوں نے نیزوں سے نکالا۔ جب گھوڑے دوڑنے